اور یا پھر مجرم خواہش کرے گا یا اللہ ایک دفعہ بھیج دیں میں دوبارہ جو ہے وہ میں نیک ہو کے آ جاؤں گا, تو دونوں نہیں واپس آ سکتے. اگر واپس آ سکتے ہوتے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ میرا بھی دل یہ کرتا ہے کہ میں شہید ہو جاؤں, جتنی اللہ نے فضیلت شہادت میں رکھی ہے, میں شہید ہو جاؤں, پھر میں زندہ ہوں, پھر میں شہید ہو جاؤں, پھر میں زندہ ہوں, پھر میں شہید ہو جاؤں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میری خواہش. لیکن یہ چونکہ اس دنیا کا نظام ہے نہیں, اللہ نے جو نظام ہمیں قرآن کے ذریعے دیا ہے, جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا, اس سسٹم میں ایک تسلسل ہے, اور اس تسلسل میں الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. حضرت میرے پوڈ کاسٹ میں ایک صاحب آئے تھے جنہوں نے مجھے یہ سوال کرنے پہ مجبور کر دیا. انہوں نے اس کو جو ہے وہ پھر کہا کہ ڈیلیٹ کر دیں کیونکہ لوگ اس کو شاید ڈائجسٹ نہ کر سکیں. انہوں نے کیا کہا اس کے اوپر نہیں جاتا, میں اس کو بڑا سمپل کر کے آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں, کیونکہ آپ جو ہے وہ ابھی جیسے ملٹیپل ٹائمز آپ نے قرآن کا حوالہ دیا, اور ہم ظاہر ہے کہ اپنی زندگی کو گزارنے کے لیے قرآن سے رہنمائی لیتے ہیں. حضرت قرآن کا ذمہ حفاظت کا اللہ تعالیٰ نے لیا ہوا ہے, اس کو بیان فرمائیے گا کہ اس سے مراد کیا ہے؟ اس میں صرف دیکھیں کوئی لمبی چوڑی سائنس نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے جو پہلی کتابیں نازل فرمائیں وہ منزل من اللہ تھی, سچی کتابیں تھیں. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے جب ہم نے تورات نازل کی تھی تو فیہا ہدی و نور, اس میں بھی ہدایت تھی, نور تھا. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وآتیناہ الانجیل, پھر ہم نے ان کو انجیل دی, فیہ ہدی و نور, اس میں بھی ہدایت اور نور. ان کتابوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ کے اندر فرمایا کہ ان کی حفاظت کا ذمہ ان کے احبار و رہبان کو دیا گیا تھا. بِمَسْتُحْفِظُوا مِن کتاب اللہ, ان سے یہ تقاضا کیا گیا تھا, حفاظت کا ذمہ دار بنایا گیا تھا کہ وہ ان کتابوں کی حفاظت بھی کریں. انہوں نے حفاظت نہیں کی. اور حفاظت سے مراد کہ اس کے جو کچھ لکھا ہوا ہے وہ ایز اٹ از لکھا ہے, اس کی تعلیمات بھی. دیکھیں دو طرح کی تحریف انہوں نے کی نا, قرآن نے یہ بتایا. جی, انہوں نے دو طرح کی تحریف کی, ایک تحریف لفظی, ایک تحریف معنوی. یحرفون الکلم عن مواضعہ, قرآن نے ایک جگہ یہ کہا, دوسری جگہ کہا یحرفون الکلم من بعد مواضعہ. عن مواضعہ کا مطلب لفظی تحریف ہے, الفاظ بدل ڈالے, اور من بعد مواضعہ کا مطلب یہ ہے کہ اس کا مفہوم متعین ہو جانے کے بعد اس کا مفہوم بدل ڈالا. یہ جو دونوں باتیں ہیں کہ قرآن کی لفظی تعریف اور قرآن کی معنوی تعریف, یہ ایسا نہیں ہے کہ ہوگی نہیں یا ہو سکتی نہیں, لوگ کریں گے. اور قرآن کہتا ہے کہ اس کے باطل جو ہے نہ اس کے آگے سے آ سکتا ہے نہ پیچھے سے آ سکتا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ قرآن پر لوگ حملہ نہیں کریں گے, حملہ کریں گے, تعریف کا حملہ بھی ہوگا, آگے پیچھے سے دشمن بھی آئیں گے, لیکن وہ کسی کا حملہ کارگر نہیں ہو سکتا. اللہ نے اس کو محفوظ بنا.